أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. سورہ مبارکہ الانسان، سورہ الدہر. سورہ کا نام سورہ الانسان بھی ہے اور سورہ کا نام سورہ الدہر بھی ہے، اس لیے کہ زمانے کی بات بھی ہوئی ہے اور انسان کی بات بھی ہوئی ہے. اگر زمانہ قابل قدر ہے تو پھر سورہ دہر کہیے، اور اگر انسان قابل قدر ہے تو پھر سورہ انسان کہیے. ایک انسان کو دیکھیں گے تو وہ ہر چیز سے بعد از خدا بزرگ ہے، اور ایک انسان کو دیکھیں گے تو وہ پابند دہر ہے، وہ زمانے کا پابند ہے. ارشاد ہو رہا ہے: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ کیا انسان پر بھی ایسا کوئی وقت آیا جو وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ دونوں ترجمے کریں گے. کیا انسان پر ایسا کوئی وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ کیا انسان پر ایسا کوئی وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ کیا انسان پر بھی ایسا کوئی وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ یعنی دو مختلف زاویوں سے. ایک زاویہ یہ ہے کہ انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا جو قابل ذکر نہیں رہا ہو، اور ایک زاویہ یہ ہے کہ انسان پر ایسا وقت آیا کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، یعنی اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا. اور شاید وجہ یہی ہے کہ کوئی ذاکر نہیں تھا، کوئی اسے جانتا نہیں تھا، کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا، کوئی اس کے بارے میں بولتا تب جب اسے جانتا. جب سے اسے پہچاننا شروع کیا اس کا ذکر شروع ہو گیا، یعنی قابل ذکر. اچھا، انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو اس نے کہا کہ کسی اور مخلوق کے بارے میں ذکر کی کوئی بات ہے کہ پودوں پر کوئی ایسا وقت آیا کہ وہ قابل ذکر نہیں تھے، حیوانوں پر کوئی ایسا وقت آیا کہ وہ قابل ذکر نہیں تھے. یعنی اللہ نے انسان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ذکر کی بات ہی نہیں کی. یہ وہی پیغام ہے کہ جو حدیث قدسی میں بیان ہوتا ہے:
خلقت الخلق لأجلک، اے انسان، اللہ کہہ رہا ہے، اے انسان ساری مخلوق میں نے تیرے لیے بنائی ہے، وخلقتک لأجلی، مگر تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ صلوات عطیہ کریں محمد و آلہ۔ کیا قسمت ہے اس انسان کی کہ اللہ نے جسے اپنے لیے بنایا ہو، وہ ہے انسان۔ اپنی قدرت کا جلوہ، اپنی خالقیت کا جلوہ، اپنی صفات کا مظہر، جمالیات، جی اللہ نے انسان میں دو صنفیں قرار دی ہیں، ایک صنف نازک، ایک صنف اناس، ایک صنف ذکور، ایک مذکر، ایک مؤنث۔ عطیہ کر رہا ہوں اہل ذوق کو ایک جملہ۔ اللہ کے نثر کو مرد کہتے ہیں اور اللہ کی شاعری کو عورت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ محمد۔ بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ مجھے اندازہ ہے ہمارے ہاں ایک اور مشکل بھی ہے، کوئی نیا پہلو لے کر آئے تو کہتے ہیں یہ کہاں سے لے آئے، وہ اب بعد میں جب میسج بنیں گے جب میں جانوں اور وہ جانے۔ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ اللہ شاعری کرتا ہے، میں نے جو کہا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ شاعر جب اپنے ذوق کا مظاہرہ کرتا ہے، ادیب جب اپنے ذوق نظم کا مظاہرہ کرتا ہے تو شاعری کہلاتی ہے۔ ادیب جب اپنے ذوق نثر کا مظاہرہ کرتا ہے تو تحریریں، تقریریں بنتی ہیں، کتابیں بنتی ہیں۔ جب وہ اپنے ذوقیات کا اظہار کرے، اللہ جمیل ہے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، وہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند بھی کرتا ہے۔ جی اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، بے ذوقوں سے بات نہیں کر رہا ہے، ذوقیات کے لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ جو لوگ ذائقہ نہیں لے پاتے نا قرآن کی حلاوت کا، احادیث کے الفاظ کا، یعنی اگر ہم ذوق ادبی نہ رکھتے ہوں، ذوق عرفانی نہ رکھتے ہوں، تو ہمیں کسی کا کوئی قول اور اللہ کا کلام بھی ایک جیسا لگے گا۔ اگر ذوق عرفانی نہ ہو تو فلاں کا قول اور مولا علی کا قول برابر میں نظر آئے گا، لیکن اگر ذوق عرفانی ہو تو علی کا کلام ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اور کلاموں میں ایسا ہی ہے جیسے بہت سارے کنکروں میں عقیق نظر آ رہا ہے۔ تو بات ہے عرفانیات کی، ذوقیات کی۔ لطف جب تک لیں گے نہیں، لطف منتقل نہیں ہوگا۔ لطف جمالیات کو جب تک محسوس نہیں کریں گے، اس وقت تک جمالیات کا اظہار نہیں ہوگا۔ سجی ہوئی بات اس وقت ہی ہو پائے گی جب سجی ہوئی بات نظر آ رہی ہو۔ میری خوش قسمتی ہے مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے، البتہ جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ بھی حب علی سے جوان ہیں۔ جوان ماشاءاللہ، جعفری صاحب نے ثابت کیا ہے اپنی جوانی کو۔ جی جب یہ بزرگ ایسے نعرہ لگاتے ہیں تو بچوں کو تو اور حوصلہ ملتا ہے۔ ماشاءاللہ، جوانوں کی ایک کیفیت ہے،
اور وہ ہے آئینہ دیکھنے کی کیفیت. بار بار گزرتا ہے، بار بار رکتا ہے. ابھی دیکھ چکا تھا، پھر دوبارہ گزرے گا، پھر کھڑا ہو جائے گا. کچھ دیر پہلے دیکھا تھا آئینہ. اچھا یہ ہم نے کتنا اچھا جملہ بول دیا، آئینہ نہیں دیکھتا ہے یہ. لوگ کہتے ہیں آئینہ دیکھ رہے ہیں. آئینہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ انہیں تو آئینے کا دھبا ہی نظر نہیں آ رہا. آئینہ نہیں دیکھ رہا. لوگ کہہ رہے ہیں آئینہ دیکھ رہا ہے. آئینہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ یہ آتے جاتے بار بار رکتا ہے آئینے کے سامنے. آئینہ دیکھتا ہے. یہ آئینہ نہیں دیکھ رہا، اپنے حسن کو دیکھ رہا ہے. جوانی حسن بینی کا زمانہ ہے، اور حسن بین ہو نہیں سکتا مگر یہ کہ جب تک کہ حسن آرا نہ ہو. حسن بینی ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ جذبہ حسن آرائی نہ ہو. جذبہ حسن آرائی اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ حسن بینی کرے. کوئی دیکھے یہ خیال ہی تو اسے اپنے آپ کو دکھواتا ہے. یہ جو جذبہ ہے نا کہ کوئی اسے دیکھے، یہ سبب بنتا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو دیکھتا ہے. اور بات جوان کی ہو رہی ہے، لڑکی اور لڑکی کی نہیں ہو رہی. یہ دونوں کا مزاج بھی صحیح ہے. وہ بہن بھی برابر والے کمرے میں آئینے میں کھڑی ہے، بھائی بھی کھڑا ہے اپنے آئینے کے آگے. دونوں بہن بھائیوں کا ایک صحیح حال ہے. جوانی جوانی ہے، بیٹا بیٹی دونوں ایک جیسے. مگر یاد رہے کہ فطرت اگر بے لگام ہونے لگے، حسن بینی کے بعد حسن آرائی کے لیے یہ باہر نکلنے لگے، فطرت اگر بے لگام ہونے لگے تو فطرت پر لگام کو شریعت کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. شریعت آگے کہتی ہے اس سے آگے بڑھو گے تو سرخ بتی ہے، یعنی فساد ہو جائے گا، کسی اور کا حق پامال ہو جائے گا، معاشرہ تباہ ہو جائے گا. تم اپنے جذبات کی تسکین کرو، یہ تمہارا حق ہے، مگر کسی اور کے جذبات مجروح کرو، یہ حق نہیں ہے. تمہیں اپنے جذبات کے ساتھ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا ہے. یہ حسن بینی اور حسن آرائی یہ ذوقی مسئلہ ہے. ہیئر اسٹائل کا زمانہ، فیشن کا زمانہ، بال بنانے کا زمانہ، چہرے کو بار بار بگاڑ کے سیدھا کر کے دیکھنا. اللہ بھی تو اللہ ہے. ہر بدصورت کو مطمئن بنایا ہے. خوبصورت تو مطمئن ہوگا ہی، لیکن جو بدصورت بھی ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ سے کہتا ہے انہوں نے اسے دیکھا ہے جو مجھے کہتے ہیں آنکھیں ایسی ناک ایسی، مجھ سے زیادہ کوئی حسین ہے. یعنی جس کی شکل اچھی دنیا کہتی ہے اچھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے اچھی ہے. اللہ نے فطری طور پر ہمیں شاکر بنایا ہے، فطری طور پر ہم شکر گزار ہیں، کافر نہیں ہے. اللہ نے ہمیں فطرتاً شاکر بنایا ہے، کافر نہیں بنایا. جملے کو تکرار کر کے ایک جملہ کہوں گا، اللہ نے ہمیں فطرتاً شاکر بنایا ہے، کافر نہیں بنایا. یہ مسلمان ہے جو مسلمان کو کافر بناتا ہے. مولا کا ذاکر آج شہید ہوا ہے. ان کے کچھ معاملات ابھی روشن نہیں ہیں، اس لیے میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کر رہا ہوں. یہ تو روشن ہے کہ مظلوم ہیں، شہید ہیں، مارنے والا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، اور کچھ چیزیں ہمارے کہنے سے رکاوٹ کا شکار ہو سکتی ہیں. کچھ کاموں میں رکھنا آ سکتا ہے ہمارے کچھ بولنے سے، اس لیے آرام سے بولوں گا، بعد میں بولوں گا. مگر ان کی تجلیل کے لیے، تکریم کے لیے،
ان کے ابھی تک تجہیز و تکفین نہیں ہوئی، ابھی تدفین کا عمل نہیں ہوا، تشییع جی ممبر پر مجلس میں اتنا مضبوط، اتنی مضبوط اور روشن سعادت ہے. شہادتیں بہت سو کو ملی ہیں مگر ایسی روشن شہادت، تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے، تجلیل و تکریم کے لیے بلند تر صلوات. بات آگے بڑھ گئی. میں نے ایک بات کہہ دی ہے تو اسے ذرا مکمل کروں. یہ جو جوان ہے نا، یہ حسن بین بھی ہے، حسن آرا بھی ہے، اور یہ حسن بینی کے لیے آئینہ بناتا ہے، حسن آرائی کے لیے اپنے گھر سے، اپنے جلوے سے، اپنے مرکز سے باہر آتا ہے تاکہ لوگ اس کی حسن آرائی کریں، لوگ اسے دیکھیں، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. کبھی کبھی تو ایسی ایسی حرکتیں کر رہا ہے جوان صرف اس لیے کہ کوئی اسے دیکھ لے. کبھی موٹر سائیکل کا ایک پہیہ اٹھا کے چلتا ہے، کبھی پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا ہے. معاف کیجیے گا، میں جو جگہ جگہ سے بھئی کیا کر لیا، یہ کپڑے کیسے پھٹے؟ نہیں پھٹے گا، یہ فیشن ہے. تو کبھی یہ حلیہ اپنا لیتا ہے، کبھی بالوں میں پتہ نہیں کیا لگاتا ہے، وہ اکڑے اکڑے بال رہتے ہیں جی. کچھ لوگوں کی گردنیں اکڑی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے کپڑے اکڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اکڑے اکڑے لوگ، ٹیڑھے ٹیڑھے چلنے والے، تاکہ لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں. تو یہ ساری حرکتیں، میں یہ حرکتیں ہی کہوں گا، یہ ساری حرکتیں حسن آرائی کے لیے. یہ حسن بینی کرتا ہے اور پھر حسن آرائی کے لیے یہ والے کام کرتا ہے. اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. ہم تو آئینہ بناتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ حسن بینی کے لیے کیا کرتا ہے؟ آئینہ دو چیزوں سے بنتا ہے، جلا اور کثیف مادہ. اگر صرف جلا ہو تو اس طرف والا آپ کو دیکھ لے گا، آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے. تو آگے سے جلا ہونا چاہیے سامنے، اور پیچھے کثیف مادہ. دو چیزیں ملیں گی تو آئینہ بنے گا، تاکہ آپ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو دیکھ لوں. آئینہ بنتا ہے جلا سے اور کثیف مادہ سے. میں جلا اور کثیف مادہ کو نام بدل کے بول دیتا ہوں، نور سے اور بشریت سے. کہ اللہ نے کچھ ہستیوں کو نوری بشر بنایا اس لیے کہ اسے آئینے چاہیے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک جانب اس نے نور رکھا ہے، ایک جانب اس نے بشریت رکھی ہے، تاکہ وہ حسن بینی کر سکے. وہ حسن بینی ان کے ذریعے سے کرتا ہے اور پھر جگہ جگہ انہیں بھیج کر حسن آرائی کرتا ہے. اب کوئی کربلا میں نظر آئے گا، کوئی مشہد میں نظر آئے گا، کوئی سامرہ میں نظر آئے گا. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے جلوے 14 ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نئی بات سمجھ میں آئی تو مثال دے دیتا ہوں. آپ اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں 14 آئینے دیواروں پہ لگا دیجئے اور درمیان میں کھڑے ہو جائیے. آپ جہاں دیکھ رہے ہوں گے وہاں آپ نظر آ رہے ہوں گے. آپ 14 جگہ نظر آ رہے ہوں گے مگر آپ ہیں ایک. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تھکے تو نہیں آپ؟ انسان دو طرح کے، وہ سانس لینے کے لیے نعرہ لگاتے ہیں، سارا مجمع سانس لے لے، پورے مجمع کو ذرا ٹھنڈا کرتے ہیں، یا پھر دوبارہ سے بات کریں گے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.
انسان توجہ ہے، انسان دو طرح کے ہیں، ایک انسان وہ جو ہادی ہے، ایک انسان وہ جو ہدایت لیتا ہے، ایک ہدایت دہندہ ہے، ایک ہدایت گیرندہ ہے، ایک ہدایت دینے والا ہے، ایک ہدایت لینے والا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو وہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، بعد از خدا جو سب سے بڑا وجود انسان کا تھا، اس انسان کی بات کر رہا ہوں جس نے جبریل کو بتایا کہ سجدہ کیسے ہوتا ہے، جس نے فرشتوں کو سکھایا کہ اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے، جس انسان نے عبادت کا سلیقہ بتایا، جس انسان کے وجہ سے حضرت آدم مسجود ملائکہ بنے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اس انسان کا نور رکھا تھا، تو اللہ نے حضرت آدم کو عزت دی ہے، کیونکہ ایک ایسا انسان ان کی پیشانی میں ہے جو ساری کائنات میں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، وہ انسان، اور ایک انسان ہوا جو ہدایت لے گا۔ کل تک جو ہم نے گفتگو کی، میں آج جو دوست میرے پہلی دفعہ تشریف فرما ہوئے ہیں ان کے لیے مضمون عرض کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان کی دو قسموں کے اوپر غور کیا ہے۔ ایک انسان جو ہمیشہ سے قابل عزت اور احترام رہا، اور ایک انسان وہ جو ہدایت کا محتاج ہے، ایک وہ جس کو رستہ دکھایا گیا، ایک وہ جو رستہ دکھانے والے ہیں، اور رستہ دکھانا ان کا اتنا شدید اور اصلی کام ہے، ان کا کام ہی رستہ دکھانا ہے۔ اگر کوئی وجود ایک کام کثرت سے کر رہا ہو تو پھر اس کام کا حامل اسے نہیں کہا جاتا، بلکہ وہی کام وہ خود ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اتنا شدید عادل ہو کہ اس کی زندگی میں بال برابر بھی عدالت سے ہٹ کر نہ گزرتا ہو، تو پھر اسے عادل نہیں بولتے، اسے عدل کہتے ہیں۔ یعنی کوئی اتنا بڑا عادل ہو کہ اس کی زندگی میں بال برابر بھی عدل سے خالی نہ ہو، تو پھر وہ عادل نہیں کہلائے گا، وہ عدل کہلائے گا۔ ایک شخص آ گیا، دور حضرت ابوبکر کا ہے کہ نبی مکرم نے مجھ سے کہا تھا، ایک جگہ میرے ساتھ تھے سرکار، میں حضرت کے ساتھ تھا، سرکار نے فرمایا تھا مدینے آؤ گے تو میں اپنے ہاتھ سے تمہیں کھجوریں دوں گا۔ تو مجھے نبی نے کہا تھا، میں آ گیا، مجھے کھجوریں چاہیے۔ حضرت ابوبکر نے فوراً فرمایا علی کو بلاؤ، فرمایا علی کو بلاؤ۔ مولا علی تشریف فرما ہوئے، کہا یا علی، اس شخص سے رسول اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم مدینے آؤ گے تو میں اپنے ہاتھ سے کھجوریں دوں گا، تو آپ اسے کھجوریں دے دیں۔ بھائی اب بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کیا؟ مولا نے چند مشت کھجوروں کی اس کو دی، اور اس نے وہ کھجوریں دی، مولا نے وہ کھجوریں دی۔ تو ایک صحابی محترم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے، یہ کون سا بڑا کام تھا، یہ کون سا کام تھا، یہ کام تو آپ بھی کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر مسکرایا اور فرمایا خبردار، میں جب نبی کے ساتھ غار میں تھا تو ساری رات یا اللہ کی بات ہوئی یا علی کی بات ہوئی۔ اب جملہ سنیں، فرماتے ہیں جو علی کی بات نبی نے فرمائی وہ یہ فرمایا اِنَّا کَفَايَا وَكَفَا عَلِيٍ، نبی نے فرمایا میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ فی العدل سوا، عدالت میں ایک جیسا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا اصلی کام اتنا ان کی زندگی سے جڑا ہوا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہادی نہیں کہلائیں گے، ہدایت کہلائیں گے۔ سرکار کا عنوان تو ہادی ہے، لیکن ان کا کام ہی کیونکہ ہدایت دینا ہے۔ سرکار دو جہاں کا، مولا علی کا، پنجے تن کا، ان ہستیوں کا کام ہدایت دینا ہے۔ اگر یہی کام اتنا شدید ہو کہ پھر یہ ہادی نہیں، ہدایت کہلائیں گے۔ میں نے ایک لفظ کے لیے 4-6 جملے بول دیے جی، یہ رستے کی طرف بلاتے ہیں یا خود رستہ ہو جاتے ہیں؟ یہ رستے کی طرف، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت
بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے لوگ، تو پھر وہ جو بلانے کا کام اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ پھر وہ خود رستہ ہو جاتے ہیں، وہ خود صراط بن جاتے ہیں، وہ خود حبل اللہ بن جاتے ہیں، وہ خود نور اللہ بن جاتے ہیں۔ ہوتا ایسا، ہمارے مشاہدات میں بھی ہے ایسا، کسی کا کام اتنا شدید ہو، یہ ہادی ہیں، دقت چاہوں گا، ایک ہادی، ایک انسان جو ہادی، اور ایک انسان وہ جسے ہدایت کی ضرورت ہے۔ میں کل اپنے مجمع کو یہاں لے کر آیا تھا کہ ہم سب خطرے میں گھرے ہوئے ہیں، خطرہ ہمارے گرد منڈلا رہا ہے، ہمیں ہر لمحے خطرات کا سامنا ہے، گولی لگنے کا نہیں، زہر ملنے کا نہیں جی، انسانیت خراب ہونے کا، انسان ہونے سے جانور ہونے کا سفر بنایا گیا تھا کہ انسان بن کے رہے، یہ کہیں جانور نہ ہو جائے، انسانیت سے باہر نکلنے کا خطرہ، نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے، ان الانسان لفی خسر، کیا مطلب ہے اس کا؟ انسان مسلسل خسارے میں ہے جی۔ جناب فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، ہمارے سنی بھائیوں کے بہت بڑے نام، بہت بڑا نام، تفسیر کبیر، وہ قرآن کی تفسیر کی، اس سورہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اس کہنے لگے مجھے روشن نہیں ہوتا تھا، مجھ پہ واضح نہیں ہوتا تھا کہ انسان خسارے میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک دن کہنے لگے میں ایک راستے سے گزر رہا تھا کہ روڈ کے کنارے پر برف بیچنے والا، سلج برف بیچنے والا آواز لگا رہا تھا، رحم کرو اس پر جس کا سرمایہ کھل رہا ہے۔ رحم کرو اس پر جس کا سرمایہ گھل رہا ہے، برف خرید لو تاکہ میرا سرمایہ نہ گھل جائے۔ کہنے لگے پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ جیسے اس کا سرمایہ برف گھل رہا ہے نا، ایسے ہی ہماری زندگی مسلسل نقصان میں ہے۔ اسے اگر صحیح استعمال نہیں کیا، اسے اگر بر وقت استعمال نہیں کیا تو یہ ہاتھ سے چلی جائے گی۔ ہم سب خطرے میں، ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہدایت طلبی، ہدایت کا ذوق، ہدایت کی طرف خواہش، طلب، رغبت، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ ہمیں سمجھانے والا کچھ دیر کے لیے تو برا لگتا ہے، مگر بستر پہ جا کے وہی اچھا لگتا ہے جس نے سمجھایا ہوتا ہے۔ جب انسان سکون سے جا کے لیٹتا ہے نا، کسی تنہائی میں جاتا ہے تو یاد آتا ہے وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے مجھے سمجھایا، انہوں نے مجھے بتایا، وہ میرے اگر دوست نہیں ہوتے تو میرا عیب مجھے کیوں بتاتے۔ مگر انسان کی فطرت ہے جب اس کو ٹوکا جائے، روکا جائے، سمجھایا جائے، ٹوکنے والا انسان کو اچھا لگتا نہیں ہے، اسی لیے قرآن کافی ہے کا نعرہ لگایا۔ یہ ٹوکنے والا، بولنے والا، یہ فطری طور پہ انسان کو کچھ دیر کے لیے برا لگتا ہے، لیکن ہم پسند اسی کو کرتے ہیں جب میں سمجھاتا ہوں۔ تو اب سمجھانے والا تھکے تو نہیں ہے، اور سمجھنے والا، ہدایت دینے والا اور ہدایت لینا، دو طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ جس انسان کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، اس پر آج کچھ دیر آپ سے کچھ چاہوں گا کہ توجہ کریں گے۔ اس انسان کی تعریف کیا ہے جی، اسے کیسے سمجھیں کہ وہ انسان کیا ہے؟ سب سے مشکل مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ یہ خود اپنے آپ کو ہی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، فرشتے اسے نہیں پہچان پائے۔ تو اسے بنا رہا ہے جو فساد پھیلائے گا، تو اسے بنا رہا ہے جو خون بہائے گا۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس کا مطلب ہے کہ صحیح رائے نہیں تھی نا۔ خود شیطان نے کہا میں اس سے افضل ہوں، جن نہیں پہچان پائے اسے، یہ خود اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا۔ بہت مشکل مخلوق ہے۔ انسان شناسی پہ یونیورسٹیز میں شعبے ہیں، انسان کو پہچانا تو جائے کہ انسان ہے کیا، بہت مشکل ہے انسان کو پہچاننا۔ اور وہ مغفور مولانا عابد قمری صاحب، میرے بڑے بھائی مولانا محمد اور نقوی کے دوست تھے، وہ بیان کر رہے تھے کہ علامہ ذیشان درجوادی ایک دفعہ پاکستان تشریف لائے، علامہ رضی جعفر صاحب
حفظ اللہ کے دعوت پر ان کی گھر ان کی تقریب میں پہلے مجھے ان کے برابر بٹھا دیا گیا. مجھے بار بار یہ احساس ہونے لگا یہ بات پریشان کر رہی تھی اور آمادہ کر رہی تھی کہ یہ ہیں تو کوئی مشہور شخصیت مگر کون ہے. اب تکلف ہو رہا تھا کہ انہیں سے کیسے پوچھوں کہ آپ کون ہیں. آدمی تو بڑا ہے, کوئی بڑا آدمی ہے, بڑا عالم ہے, کوئی دنیا کا بڑا عالم ہے اور ایک خاص تقریب میں شریک ہونے آئے ہیں اور میں ان کے برابر بٹھا دیا گیا. تو بہرحال آخر مجبور ہو کے میں نے انہیں سے پوچھا کہ حضور آپ کون ہیں. تو انہوں نے بے ساختہ فرمایا ہم ہی آج تک نہیں جان سکے کہ ہم کون ہیں. بہت مشکل ہے جی. یہ میں نے کل ایک جملہ آپ کو ایک ہدیہ کیا تھا نا جوانوں کو, سبق یاد ہے کل والا؟ میں نے کل کے جوانوں کو ایک جملہ کہا تھا کہ 2 جملے اپنی لغت سے نکال دو. 2 جملے, ان میں سے ایک جملہ میں نے کہا تھا اپنی لغت سے نکال دو. وہ یہ تھا کہ کبھی یہ لفظ نہیں بولو مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. پاکستان میں وہ دروازہ کھولتا بند کرتا جو ہے نا, اس سے لے کے صدر مملکت تک ایک ہی جملہ بول رہے ہیں مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. آپ سے اگر کوئی کہے, آپ تو نہیں کہیں, میں علی والوں سے بات کر رہا ہوں اور علی کے چاہنے والوں سے بات کر رہا ہوں, یہ جملہ اپنی لغت سے نکال دو. یہ مت بولا کرو مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. اگر تم سے کوئی کہنا مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں تو فوراً اسے کہو تم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ تم کون ہو. یہ تکبر بھرا جملہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل. تو بحث یہاں آ کر ٹھہری رکی کہ انسان کی تعریف کیا ہے, انسان کسے کہتے ہیں. عزیزو, تعریف کرنے جا رہا ہوں انسان کی. انسان سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اصل الانسان حدیث سنا رہا ہوں. اچھا کون بتائے گا انسان کیا ہے؟ وہی بتائیں گے نا جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں. انہیں کے فرامین سے سمجھ میں آئے گا کہ انسان کہتے کسے ہیں. تو ان ہستیوں نے کیا فرمایا؟ اصل الانسان عقلہ. انسان کی اصل اس کی عقل ہے. جتنا تم صاحب عقل کسی کو پاؤ گے اتنا ہی سمجھو وہ انسان ہے. میرے بچوں, جوانوں, وہ انسان جو اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا, عقل کے معیار پر پورا نہیں اتر رہا, وہ 3 الجھنوں کا شکار ہے. وہ 3 مغالطوں کا شکار ہے. ایک اسیر ذات ہے, اپنی ذات سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا, اسے خود اور وہ اور اس کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. سارے مفادات, ساری کوششیں اپنی ذات کے گرد, خود محور, خود پسند, اسیر ذات. یہ کبھی کبھی عالم ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم جانتے ہیں. مجھے علامہ اقبال کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے. ہند میں, اب کیونکہ ظاہر ہے پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے, علامہ اقبال اسی وقت رحلت فرما گئے. ہند میں حکمت دین, اچھا ہی ہوا جو ہند کا لفظ بول دیا, ورنہ میں اگر ابھی پاک پہ بول دیتا ہوں میں تو پاکستان کے علماء تو مجھ سے ناراض ہو ہی جاتے ہیں. میں تو جو شعر ہے وہی سنا رہا ہوں بھائی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہند میں, تھکے تو نہیں آپ, ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے. دوسرا مصرع دیکھیے گا بھائی. حیدرآباد ہے, یہاں ذوق شعر پایا جاتا ہے, یہاں ادیبوں کا اور شاعروں کا شہر ہے. ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے, نہ کوئی لذت کردار نہ گفتار عمیق. نہ کوئی لذت کردار نہ گفتار عمیق. جعفری صاحب کتنا اچھا لگتا ہے جب کوئی اچھا کردار والا آدمی ہمیں نظر آتا ہے. با کردار کوئی اور ہوتا ہے, لذت ہمیں آ رہی ہوتی ہے.
کردار جی اگر چاہ رہے ہیں کہ کلام اقبال کا سناؤں اور اپنے مضمون میں ہوں یہ جو اسیر ذات، یہ جو خود محور، یہ جو خود پسند ہے، مجھے معاف کیجئے گا اگر یہ لفظ علماء نے استعمال نہ کیا ہوتا تو میں بھی ممبر سے استعمال کرتے ہوئے تکلف کرتا جی۔ کبھی مالی شہوت ہوتی ہے، شہوت کا لفظ ہے خواہش، طلب، پیاس، بھوک۔ شہوت یعنی بھوک، شہوت یعنی پیاس، شہوت یعنی بے چینی۔ کبھی مالی شہوت ہوتی ہے کہ انسان مال کے پیچھے اتنا پڑا ہوا ہوتا ہے کہ اس کا سارا ہم و غم مال کا حصول ہوتا ہے۔ یہ شہوت مالی کا شکار اور بیمار ہے۔ کبھی شہوت منصبی اور کرسی کی شہوت ہوتی ہے کہ بس کسی طرح مجھے صدر بنائے رکھو، پھر جو چاہو تم کرتے رہو۔ شاید میں نے نفسیات سے قریب ہو کر بات کر لی ہے۔ میں کسی طرح سربراہ بنا رہا ہوں، چاہے تم پھر کچھ بھی کرتے رہو۔ یہ منصب کی شہوت ہے۔ کچھ لوگوں کو شہرت کی شہوت ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے۔ بھئی میں جو لفظ بول رہا ہوں وہی لفظ سمجھا جائے گا۔ شہرت کے پیچھے ہوتے ہیں، کسی طرح مشہور ہو جائیں۔ کبھی اچھا کام کر کے مشہور ہو جاتے ہیں، کبھی برا کام کر کے مشہور ہو جاتے ہیں۔ انہیں نہ برے کام سے غرض ہے نہ اچھے کام سے غرض ہے، انہیں تو شہرت سے غرض ہے۔ ہاں بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، یہی والی بات۔ اور کچھ لوگوں کو شہوت علمی ہوتا ہے۔ بھائی میں اگر برائی کر رہا ہوں تو اپنی کر رہا ہوں، آپ ناراض نہیں ہوں۔ کچھ لوگ شہوت علمی کا شکار ہے، یعنی اپنے علاوہ کسی کو عالم ماننے کو تیار ہے، اپنے علاوہ کسی کو عالم، دانشور، سب کو جاہل، سب جاہل ہے، وہ جانتا نہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اسے یہ نہیں آتا، اسے وہ نہیں آتا۔ نہیں معلوم مجلس میں اس وقت علماء کرام کتنے تشریف فرمائے، میں بہت سارے مجمع کی کثرت کی وجہ سے چہرے نہیں پہچان سک رہا ہوں۔ رستہ بھی مضبوط کر دیا ہے ہمارے دوستوں نے کہ اگر انہیں بھیجنا بھی چاہیں گے تو وہ آ نہیں سکیں گے۔ ان سب کی سلامتی کے لیے، آپ سب کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ لیکن کوئی نہ جا کر بتائے کہ کلو ذی علم علیم۔ اللہ نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ ہر عالم پر ہم نے ایک عالم بنایا ہے۔ خبردار کوئی اگر علامۃ الدہر ہو جائے، آیت اللہ العظمی ہو جائے، مفتی اعظم بن جائے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ تم آج اس چھوٹے عالم کی کمزوریاں ڈھونڈ رہے ہو کہ تم نے عبارت صحیح نہیں پڑھی، تم نے اعراب ٹھیک نہیں دیا، تم نے گرامر کے مطابق بات نہیں کی، تم نے شرعی مسئلہ پورا نہیں بتایا، تو تمہاری بھی کبھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ یہ جرم ہے، یہ خود پسندی۔ جی مجھے کچھ دیر ٹھہرنے دیجئے اس منزل پر۔ مولا فرماتے ہیں سلاسن، ہدیہ کر رہا ہوں بھائی، میرے پاس یہ ہدیہ دینے کو۔ سلاسن قاسمات الظہر، تین طرح کے لوگوں نے کمر توڑ ڈالی، معاشرے کی کمر توڑ ڈالی، سماج کی کمر توڑ ڈالی۔ سلاسن قاسمات الظہر، رجلن استکثر عملہ، استکثر عملہ، وہ شخص جو اپنے عمل کو دوسروں کے عمل سے زیادہ مانتا ہے۔ میرا کام زیادہ اچھا ہے، میں زیادہ اچھا ہوں، میں نے صحیح کیا ہے۔ رجلن، دوسرا شخص، پہلا شخص وہ جو اپنے عمل کو زیادہ مانتا ہے، میں زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہوں۔ رجلن نسیا ذنبا، وہ شخص
جو اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی کوتاہیوں کو بھول جاتا ہے، غلطیاں کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، یہ شخص بھی معاشرے کی کمر توڑنے والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں رجلاً اعجب برأیہ، وہ شخص جو اپنے مشورے کو سارے مشوروں پر حاکم مانتا ہے۔ میرے بات کوئی بات کیوں کر رہا ہے؟ میری بات پر تم نے بات کیسے کی؟ میرے مشورے پہ کوئی مشورہ کیسے دے سکتا ہے؟ یہ معاشرے کی کمر توڑ دیتا ہے۔ معاشرے، سماج، خفا نہ ہوئیے گا مجھ سے، معاشرے اور سماج برباد ہو جاتے ہیں، سوسائٹیاں برباد ہو جاتی ہیں ان تین طرح کے لوگوں سے، جو اپنے عمل کو زیادہ مانتے ہوں، جو اپنی رائے کو زیادہ افضل مانتے ہوں، اور جو اپنی غلطیوں کو بھلا دیتے ہیں۔ غلطیوں کو تو یاد رکھنا ہوگا، نیکیوں کو بھلانا ہے، اچھائیوں کو بھلانا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اپنی اچھائیوں کو بھلا دیا کرو، نیکی کر کے بھول جاؤ، لیکن غلطی کر کے نہیں بھول رہا، غلطی کر کے اسے یاد رکھنا۔ یہ جو اسیر ذات لوگ ہیں، ان میں علماء بھی ہیں، ان میں سیاستدان بھی ہیں، ان میں جاگیردار بھی ہیں، ان میں زمیندار بھی ہیں، دھیمے سے کہہ دیتا ہوں ان میں افسران بھی ہیں۔ بھائی کبھی تو کسی کو اپنا مرشد مان لو، چاہے تنہائی میں جا کر اس سے باتیں کرو۔ نہیں صاحب ہماری پوسٹ ایسی ہے، ہماری ذمہ داری ایسی ہے، ہمارے کہیں کوئی ایسا پھول لگا ہوا ہے کہ ہم سب کے سامنے کسی کا احترام نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے تو کہیں تنہائی میں جا کے اس سے بات کر لو۔ عقل کل تو، عقل محض تو نبی کی ذات ہے، جسے اللہ نے سب سے زیادہ کمال دیا تھا نا، اس نبی سے اللہ کہہ رہا ہے قل رب زدنی علما، مجھ سے علم مانگو، اے میرے نبی مجھ سے علم مانگا کرو۔ اقبال مجھے یاد آ رہے تھے، وہ میں شعر سنا دیتا ہوں۔ اقبال اسی طرح کے مزاج کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کوئی لذت کردار نہ گفتار امیر، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب۔ بھئی تھوڑی اگر شعر سننا چاہ رہے ہیں، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اقبال ہے یہ، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یہ بے توفیقی تو دیکھیے، اپنے پسند کا قرآن چاہتے ہیں، اپنے پسند کا دین چاہتے ہیں۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے خواب دیکھا، سرکار کی خدمت میں آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے 3 منظر دیکھے ہیں خواب میں جو بدلتے رہے۔ میں نے دیکھا آسمان سے ایک تھان کپڑے کا لٹکا ہوا ہے، اور منادی ندا دے رہا ہے کہ پورا لے جاؤ پورا لے جاؤ، لوگ کینچیاں لائے ہوئے ہیں، اور کوئی چھوٹا کوئی موٹا، کوئی لمبا کوئی پتلا، کوئی تکونا کوئی چوکور، کاٹ کاٹ کے لے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ منظر کیا ہے؟ فرمایا آخری زمانے میں دین کا یہی حال ہوگا، لوگ اپنے پسند کا دین لیں گے، جتنا ان کو چاہیے ہوگا، جتنی ان کی خواہش پوری کرے گا وہ دین وہ لے لیں گے، باقی جو ان کے خلاف جا رہا ہوگا، جو ان کے مفاد میں نہیں ہوگا اسے چھوڑ دیں گے۔ خواب آگے ہے، میرا مضمون یہ نہیں ہے۔ تو عزیزو، یہ جو خود محور یہ ایک اور بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ یہ آج تو بھائی آخری اور 5ویں مجلس ہے، آپ کو اجازت ہے کل سے نہیں آئیے گا، تو کچھ سن لیجئے، برداشت کر لیجئے مجھے۔ تو یہ کچھ تو ایسے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو جہل مرکب کا شکار ہے۔ جہل کی کافی صاحب 3 قسمیں بیان ہیں۔
جہل مرکب و بسیط، جہل تفصیلی اور جہل قصوری، اور جہل حصولی اور جہل عطائی. یہ جو جہل مرکب ہے نا، یہ جو جاہل ہے، جاہل اسے جاہل کی قسم ہے، اس میں سے جہل مرکب بدترین جہالت کی قسم ہے. جیسے تعریف میں کہا گیا ہے کہ نمی دانت نہیں جانتا کہ نہیں جانتا. جو یہی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا. وہ سمجھ رہا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا. یہ جہل مرکب کا شکار ہے. جہل بسیط وہ ہے جو بہرحال اپنی اصلاح کر لیتا ہے. اس کے لیے حدیث عطیہ کر رہا ہوں. حدیث میں آ رہا ہے، پیغام آ رہا ہے، رب عالم قد قتلہ جہلہ. کتنے ہی عالم ہیں جن کی جہالت نے انہیں قتل کر دیا ہے. اچھا، عالم کو ان کی جہالت نے قتل کر دیا. کتنے ہی عالم ہیں جن کو ان کی جہالت نے قتل کر دیا ہے. عزیزان گرامی، یہ جو جس انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، میں زیادہ دیر نصیحتوں پر اور وعظ پر ہی نہ گزارا ہوں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کی ضرورت ہے. جب ہمیں کمزوری محسوس ہوگی، ناداری محسوس ہوگی، تو ہم اس دروازے پر جائیں گے جن کے ہاں کمال پایا جاتا ہے، دینے کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے، اور دینے کو موجود بھی ہے کہ وہ کچھ دے سکتے ہیں. یہ انسان جس انسان کے بارے میں، یعنی میں اور آپ جیسے لوگ، معاف کیجیے گا، ہمیں ضرورت ہے ان باتوں کی. لیکن جو دینے والے ہیں، وہ جو زمانے سے پہلے کے ہیں، وہ جو کچھ نہیں تھا اور وہ تھے، ان ہستیوں کا عالم یہ ہے کہ وہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں پہچانے جاتے ہیں. مولا حسین تشریف فرما رہے ہیں، سرکار کھڑے ہو گئے، نواسا ہے بھائی. امام حسین کے آنے پہ نبی کھڑے ہو گئے اور دور سے آواز دے کر کہا، السلام علیکہ یا زین السماوات والارضین. اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت، تم پہ میرا سلام. امام دوڑتے ہوئے آگے آئے، 3 سال کا 2.5 سال کا سن ہے، اور نبی نے انہیں آغوش میں لیا، اپنے ساتھ دانوں پر بٹھایا. ایک صحابی محترم نے کہا، یا رسول اللہ، زمین اور آسمان کی زینت تو آپ ہیں. فرمایا، الحسین فی السماء. اب حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض. میرا حسین آسمانوں پر زمین سے زیادہ بڑا ہے. سنو، مکتوب علی جمیل العرش. سنو، عرش کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے. اس امام بارگاہ کے باہر امامیہ مرکزی ٹرسٹی لکھا جائے گا نا. آپ کے گھر کے باہر آپ ہی کی تختی لگے گی نا. اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا کیا ہے؟ مکتوب علی جمیل العرش ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. آسمانوں میں زمین سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں. مولانا سے دعا لینے کے لیے میں ہدیہ کروں. میں خود اس حدیث کو پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ آخر یہ کیا سبب ہے کہ امام حسین زمین سے زیادہ آسمان میں پہچانے جاتے ہیں. 4 علتیں تلاش کی کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ. وقت کی تنگی بھی ہے، مجھے آگے والی منزل بھی لینی ہے اپنے بیان میں. میں ایک علت بتا دیتا ہوں، زمین پر مومن بھی ہے، منافق بھی ہے. آسمان پہ جتنے ہیں وہ سب سچے ہیں، سب جو ہیں وہ ہیں. حسین مولا کو یہاں 2 طرح کے چاہنے والے ہیں. کچھ حسین کو حسین کی وجہ سے چاہیں گے، کچھ حسین کو آپ کی وجہ سے چاہیں گے. اس لیے میرے بچوں، جوانوں، یہ جو جہاد ہے نا آپ کا، یہ جو جہاد ہے مجلس رضا، اسے جاری رکھیے. یہ آپ مجلس نہیں کر رہے،
ہدایت کی اذان دے رہے ہیں. اذان دیتے رہیے، صفیں لگنا شروع ہو گئی ہیں. مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. آج نہیں کل سب اسی دروازے پر آئیں گے. جی محشر ان کے ہاتھ میں، جنت ان کے ہاتھ میں، قبر ان کے ہاتھ میں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے، آخرت میں پہلے نمبر پر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انسان کی تعریف میں کچھ دیر بات ہو، مگر میں کیونکہ مجلس کا وقت بھی بہت ہو چکا، بہت دیر سے عبادت میں ہیں، تو کبھی میں اس انسان پر غور کرتا ہوں جو ہدایت دینے والا ہے، کبھی اپنے اوپر غور کرتا ہوں جو ہدایت لینے والا ہے. اس مجلس کا موضوع تو دونوں ہیں اس مجلس کا موضوع. ہم ان کے دروازے پر آئے گی اس لیے ہیں تاکہ اچھے انسان بن جائیں. 2 گھنٹے تک اگر میں گلاب بیچنے والے کے دکے پہ بیٹھوں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے نا. جو 70 سال سے مجلس کر رہا ہو اس میں حسینیت کیسے نہیں آئے گی؟ اس کا کردار، اس کے معاملات کیسے بہتر نہیں ہوں گے؟ دقت چاہوں گا. سرکار نے فرمایا میرا حسین آسمان پر زمین سے زیادہ بڑا ہے. خبردار، حسین ابن علی کا مقام بہت بلند ہے. عجیب ذات ہے، عجیب ذات ہے. جملہ دیا کر رہا ہوں خطابت کی زبان میں. اللہ نے ہادیوں میں محمد 4 رکھے ہیں، علی 4 رکھے ہیں، حسن 2 رکھے ہیں، حسین 1 ہی رکھا ہے. مجمع مجھ سے امام حسین کی خدمت میں حاضری چاہتا ہے. سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. بہت فرق ہے دونوں میں. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. صلو کما اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. نماز اللہ کی پڑھو، دیدار میرا کرو. فتح مکہ کے موقع پہ جب بلال حبشی سے سرکار نے فرمایا نا اذان کہو، کہا یا رسول اللہ کہاں کھڑے ہو کے اذان کہو؟ سرکار نے فرمایا خانہ کعبہ پہ جا کے اذان. خانہ کعبہ کی چھت پہ جو گئے تو خیال آیا کہ مدینے میں تو مکے کی طرف رک کر کے اذان کہتا تھا، اب مکے میں وہ بھی کعبے کی چھت پہ، اپنا رخ کہاں کروں؟ تو وہیں چھت پہ کھڑے کھڑے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ اپنا کہاں رخ کر کے اذان کہوں؟ نبی نے فرمایا میری طرف رخ کرو. سبحان اللہ. فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یعنی نماز اللہ کی ہوگی، دیدار مصطفیٰ کا ہوگا. تھکے نہیں ہیں تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی. شاعر نے کیا خوب کہا ہے جعفری صاحب،
شاید نے کیا خوب کہا ہے، ادائے دید سراپا نیاز تھی میری. آپ بھی اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ دیکھنے کا اسٹائل بتا دیتا ہے کہ سوچ کیا رہا ہے. تھوڑا سا غور کروں گا نا، مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ یہاں ہے بھی یا یہاں نہیں ہے. یہ بیٹھا تو مجلس میں ہے مگر اس کا دل کہیں چکوال میں گیا ہوا ہے. مثال مثلا سکھر گیا ہوا ہے، نوابشاہ گیا ہوا ہے، جو جہاں کا ہے. تو چہرہ بتا دیتا ہے، دیکھنے کا اسٹائل بتا دیتا ہے کہ اس وقت کیا سوچا جا رہا ہے. تھوڑے سے دقت کرنے پر، اور خاص طور پہ جن کا کام ہی ہو. جی ادائے دید، تھکے تو نہیں؟ ادائے دید، دیکھنے کا انداز. ادائے دید سراپا نیاز تھی میری. ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری. بھائی صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. مگر 4-6 منٹ لگا دیا آپ کو ایک نتیجے تک لانے میں. سرکار فرمانے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. نبی کو کیسے نماز پڑھتے دیکھا؟ سجدے میں سر ہے، حسین پشت پر ایسے دیکھا. نبی کا سر سجدے میں ہے اور مولا حسین پشت پر ہے. نبی نے سر نہیں اٹھایا، ایسے نماز پڑھتے دیکھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اتنا طویل ہو گیا سجدہ کہ مجھے احساس ہونے لگا کہ کوئی معمول سے ہٹ کر واقعہ ہے. واقعہ تو ہوتا ہی معمول سے ہٹ کر ہے. کبھی سجدہ طویل ہوگا، کبھی غدیر میں خطبہ طویل ہوگا، تبھی تو واقعہ بنے گا. ایک مرتبہ کہتے ہیں جب میں نے محسوس کیا کہ سجدہ طویل ہے، سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، تو کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین نبی کے پشت میں بیٹھے ہیں. تو میں نے یہی صحیح سمجھا کہ حسین کو ہاتھ پکڑ کر اتار دوں. تو میں نے ہاتھ بڑھایا تو میرے ہاتھ پہنچنے سے پہلے نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا. اور ایک دو دفعہ نہیں ہوا ہے، ایک دو دفعہ نہیں ہوا ہے یہ واقعہ، 40 مرتبہ روایت میں آیا. کوئی رہ نہ جائے جس نے دیکھا نہ ہو. اللہ کا کام بھی تو اللہ کا ہے نا. بار بار یہ واقعہ ہوگا، بار بار یہ واقعہ ہوگا، تاکہ کوئی آج پہلی صف میں ہے، کل دوسری صف میں تھا، آج جو ہے تیسری صف میں ہے تو کل پہلی میں آ جائے گا. تو قریب سے دیکھ لے گا کہ ماجرا کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حسین نبی کی پشت پر بیٹھے ہیں، نبی سر نہیں اٹھا رہے، تو کیا کر رہے تھے سجدے میں؟ ذکر خدا، ذکر الہی، اللہ کا ذکر. حسین کی محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مولا کی محبت کو بدنام نہ کرو. سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن حضور روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے دے، حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی ولی کے
ہوا ہے، حسین کو نبی بتانا چاہتے ہیں کہ کیا ہے، حسین کی فضیلت نبی بتانا چاہ رہے ہیں۔ اگر میری بات کسی کو مشکل سے ہضم ہو رہی ہو تو میں کیونکہ عوامی خطیب ہوں تو ہضم کروانا بھی جانتا ہوں۔ اللہ کا کام بھی اللہ کا ہے۔ تم اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے کا شوق تو رکھتے ہو، مگر اللہ تم سے ہاتھ اٹھوا کے دعا منگواتا ہے۔ جب بھی دعا مانگو تو ایسے ہاتھ اٹھاؤ، آج نہیں کل غور ہی کر لو گے کہ 5 انگلیوں میں 14 بند ہیں۔ اللہ کا ہے۔ تم مزاروں پہ جانا بدعت بولو، اللہ ہر پیسے والے اور صحت والے سے مزار کا طواف کروائے گا۔ حج کس پہ واجب ہے؟ صاحبان ثروت پر اور صاحبان صحت پر۔ جن کی صحت ٹھیک ہے ان پر حج واجب، جن کے گھٹنوں میں درد ہے طواف کر نہیں سکتے ان پہ حج بھی واجب نہیں ہے۔ کچھ اور کر لو، زیارت کر کے آ جاؤ، عمرہ کر کے آ جاؤ۔ حج تو اس پر واجب ہے جس کی صحت ٹھیک ہے۔ یہاں سے تو بڑے ہار پھول ڈال کے گئے، خوب رخصت کیا شہر بھر میں، وہاں جا کے کہہ رہے ہیں مجھ سے طواف نہیں ہو رہا، مجھ سے صحیح نہیں ہو رہی، اور پھر ہاتھ پیر جوڑے ہوتے ہیں اپنے حاجی ساتھیوں کے، میری طرف سے طواف کر کے آ جاؤ۔ تو صحت والے کی حج واجب ہے نا، جس کی صحت نہیں ہے اس کا حج بھی واجب نہیں ہے جی۔ اور جس کے پاس پیسہ ہو، معاشرے کے یہی 2 لوگ ہیں جو کنٹرول میں آ جائیں تو معاشرہ کنٹرول میں آ جائے۔ صاحبان ثروت اور صاحبان صحت لوگ، جن کی صحت اچھی ہے اور جن کے پاس پیسہ خوب ہے، ان دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ حج پہ بلاتا ہے۔ میرے ساتھ ایک وفاقی وزیر تھے، حج ہم نے الحمدللہ کو 7-8 دفعہ کیا۔ تو ایک دفعہ تو میں نے دیکھا مزدلفہ میں سب کنکریاں بین رہے تھے، تو وہ بھی بین رہے تھے شیطانوں کو پتھر مارنے کے لیے۔ شیطان کو بھی پتھر ہی مارنا ہے۔ تو وہ کنکریاں بین رہے تھے، میں ان کے قریب لیا، میں نے ان سے پوچھا کیسا لگ رہا ہے؟ جو 15 گاڑیوں کے پروٹوکول میں گزرتے ہیں، جن کا کانوائے اور قافلہ گزرتا ہے شہروں میں، میں نے ایسے ہی ایک شخصیت سے پوچھا کیسا لگ رہا ہے؟ تو پہلے مجھے دیکھا، کہنے لگا مولانا اللہ ناک رگڑوا رہا ہے، خوب ہماری حیثیت بتا رہا ہے۔ پھر کچھ دن بعد وہ ایک جگہ ملے تو مجھ سے کہنے لگے میں اب جب جاؤں گا تو اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہوں گا کہ اسمبلی کے باہر 3 ستون بنواؤ، اور ہر ممبر اسمبلی جب اسمبلی میں آئے تو تینوں شیطانوں کو پتھر مار کے آئے۔ فیصلے اچھے لے سکے تاکہ یہ جو ہم حج پہ جاتے ہیں تو طواف خانہ کعبہ کے ساتھ واجب ہے کہ حتیم کا طواف بھی کریں۔ حتیم وہ ناٹی سی دیوار، وہ دینما دیوار جہاں پر نالا گرتا ہے، حتیم میزاب رحمت کی نیچے کی جگہ، اس کا بھی طواف واجب ہے۔ بنی بھی ہے 4-6 فٹ کی جگہ، ایک شارٹ کٹ کوئی لگائے گا تو طواف باطل ہے۔ ہاں اس میں سے اگر کوئی چکر لگا لے گا نا اندر سے گھس کے تو اس کا طواف باطل ہے، پورا چکر کرنا ہے اسے، جبکہ کعبہ نہیں ہو۔ کعبہ وہی 4 گوشہ کی عمارت ہے جس میں خلاف چڑھا ہوا ہے، وہ چھوٹی سی دیوار کعبہ نہیں ہے، مگر طواف واجب ہے۔ تم مزاروں کے منکر بنے رہو، میں ہاجرہ اور اسماعیل کی قبروں کا طواف کرواؤں گا۔
آج تک نہیں سمجھ پائے تو کوئی بات نہیں، کل سمجھ لو گے۔ اگر اس چھوٹی سی دیوار کے اندر ان دو لوگوں کی خبریں، سبیلوں کو بدعت کہنے والے ذرا کان کھول کے سنیں اور مجھے جواب دیں۔ سبیل لگانا، سبیل پینا بدعت، وہ زمزم لا کے ضرور بانٹتے ہیں، اللہ کا کام بھی اللہ کا ہے، خوب اچھے انداز سے بنوانا جانتا ہے۔ آج نہیں کل سب کو ماننا ہے۔ بھائی یہ میرا پسندیدہ، کئی جگہ کہہ چکا ہوں، پسندیدہ جملہ ہے، دوبارہ دیا کر رہا ہوں۔ ان مجلسوں میں نہیں کہا ہے مگر سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد۔ فضائل اور پڑھوں، زبردستی تو نہیں کر رہا، یعنی بعض دوستوں میں اب تو اٹھ کے جا ہی نہیں سکتے، تو جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، یہ والی بات نہ ہو۔ تو مجھے معاف کیجیے گا وہ لوگ کہ جو بزرگ ہیں جنہیں بار بار اس لیے تیرے دل میں بغض و کینہ عداوت ہے، قسم کبریا کی پیچھے ہونے دیں گے شہنشاہ کو، کیونکہ شہنشاہ ہمارے پاس حسین کی امانت ہے۔ سب کے لیے، آپ سب کے لیے اگرچہ میں آج تقریباً آدھا دن سفروں میں رہا، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ بھئی نہیں معلوم کہ آئندہ یہ مجالس یا زندگی کا کیا حال ہے۔ ایک دعا میرے لیے کریں تو میں آگے بڑھوں، جی شہادت کی دعا کریں، صلوات کی صورت میں بلند کر رہا۔ بھائی صلوات تو آل نبی پر ہے، وہ تو پڑھ دیجئے نا۔ سرکار کو معراج پر کیوں بلایا گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیات انہیں دکھائیں۔ آیات میں سے کچھ آیات دکھانے کے لیے اللہ نے معراج پہ نبی کو بلایا۔ اللہ وہاں بلا رہا ہے آیات دکھانے کے لیے، تو کیا سب سے بڑی آیت نہیں دکھائے گا؟ اچھا قرآن نے پھر کہہ دیا، ایک آیت نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، دوسری آیت نے کہا کہ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اور ہم نے انہوں نے دیکھا رب کی بڑی آیات میں سے بڑی آیت، آیات دکھانے کے لیے بلایا۔ پھر دوسری آیت نے کہا کہ بڑی آیت کو انہوں نے دیکھا، رب کی بڑی آیت کو دیکھا۔ رب کی بڑی آیت کون سی ہے؟ رب کی آیت سب سے بڑی وہی ہے جس کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رب کی سب سے بڑی آیت کو سیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ بیٹی کے استقبال میں نہیں کھڑے ہو رہے،
چاہوں گا، بیٹی کے استقبال میں نہیں کھڑے ہو رہے. وہ اور بات ہے کہ کسی کی ایسی بیٹی ہو تو لا کے دکھاؤ، مگر بیٹی کے رشتے سے نہیں کھڑے ہو رہے. مجھے اگر فرض کیجئے کوئی بزرگ اللہ کا ولی مجھے کوئی رومال بھیج دے، مثلاً شہباز قلندر کی طرف سے مجھے کوئی پھول آ جائے، تو شاید میں اپنی جان دے دوں گا، وہ پھول کسی کو نہیں دوں گا، کیونکہ دینے والا بہت بڑا ہے. بار بار سنبھال کے رکھوں گا، بار بار جا جا کے دیکھوں گا. رومال آ جائے شاہ لطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، تو میں اپنی جان دے دوں گا مگر رومال نہیں دوں گا، اس لیے کہ دینے والا بڑا ہے. دینے والا جتنا بڑا ہوگا اس کا ہدیہ اتنا ہی بڑا ہوگا. سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے ہو کر ہاتھ اس لیے چومتے ہیں، یہ سیدہ نہیں آ رہی، عطا الہی آ رہی ہے. اب جو نبی کو معراج پر بلایا گیا تو کس رشتے سے بلایا گیا؟ یعنی سب سے بڑی آیت جو اللہ نے اپنے حبیب کو دکھائی ہے، کس رشتے سے دکھائی ہے؟ رسالت کا رشتہ تھا یا عبدیت کا رشتہ؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو معراج پر لے گئی. عبد، عبدیت، رسالت نہیں. بہت بڑا درجہ ہے رسالت کا، مگر یہاں معراج عبدیت کے رشتے سے ہوئی. اچھا کیا ہوا؟ میں نے آپ سے اجازت لی ہے بھئی امام حسین کے فضائل کا ایک پہلو ہے جو ان بچوں کے ذہنوں میں منتقل کرنا چاہ رہا ہوں. جی کیا ہوا؟ سرکار کو کس رشتے سے لے گئے؟ عبد کے رشتے. کہاں لے گئے؟ عند سدرۃ المنتہی وہو بالافق الاعلی. قرآن کی آیات ہے. میرا نبی سب سے بلند مقام پر تھا، سب سے بلند مقام، اس سے اونچی جگہ ہی نہیں ہے. افق الاعلی. جب سرکار سدرۃ المنتہی پہ پہنچے تو وہاں پہنچ کر خیال آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھی، میں بھی اتار دوں. تو اللہ کی آواز آئی، میرے حبیب جوتیوں سمیت آؤ. کوہ دور پر حضرت موسیٰ سے اتروائی تھی تو کہا جوتیاں فضلہ نہ لائے، اے میرے موسیٰ، اے میرے نبی جوتیاں اتارو. قرآن ہے یہ بھی. نالین اتارو، اپنی نالین اتارو. حضرت موسیٰ نالین اتار کے آگے گئے. سرکار نے سوچا میں نالین اتاروں، تو اللہ کی آواز آئی نالین سمیت آؤ. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے. قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے بلند مقام پہ تھا، حدیث کہہ رہی ہے نالینوں کے ساتھ تھے. تو میں جملہ کہہ دوں نا، ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے. جو نبی کی جوتیوں کی برابری نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے نبی ہم جیسے تھے. صلوات پڑھیں نبی کی ذات پر. اچھا وہاں کیوں گئے؟ آیت دیکھنے کے لیے گئے. کس رشتے سے گئے؟ عبدیت کے رشتے سے گئے. وہ جگہ کیا ہے جہاں نبی گئے؟ سدرۃ المنتہی. اچھا اور بھی آگے، عند سدرۃ المنتہی، عند سدرۃ المنتہی فکان قاب قوسین او ادنی، قریب، دلا فتدلا، اور قریب اور قریب. آگے آؤ. وہ آگے آیا، وہ آگے آیا. ہمیں نہیں پتا. قرآن پڑھ رہا ہوں میں تو بھائی، مجھے کیا پتا. قرآن جو پڑھ رہے ہیں اس کو تو قرآن پڑھ رہے ہیں. اور قریب اور قریب، اور پھر جو اور قریب کے جو منظر ہے نا اسے اللہ نے بیان کیا. فکان قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. کانا قاب قوسین، وہ تھے قوسین پر، 2 کمانوں پر تھے. اگر یہاں آیت رک گئی ہوتی تو یہ مسلمان بڑا حضرت ہے، یہ کہتا 1.5 فٹ کا فاصلہ. یہ کہتا کمان تو 1.5 فٹ کی ہوتی ہے، یہ کہتا کمان تو 2 فٹ کی ہوتی ہے. تو مسلمان حضرت کی حد بتا دیتا.
بھائی تھوڑی گردن ہلائیے گا، کچھ کہہ رہا ہوں۔ مسلمان نبی کی حد بتا دیتا کہ 2 فٹ کے فاصلے میں نبی کی یہ حد ہے۔ اللہ نے فکانا قاب قوسین کہنے کے بعد ایک ایسا چھوٹا سا لفظ، قرآن کے مختصر سا لفظ بولا جس پر ہمارا نہ صرف زبانیں بند کر دیں، ہمیں سوچنے پہ بھی پابندی لگا دیں۔ اور وہ کیا؟ فکانا قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ، او ادنا، اس سے بھی کم۔ اب اس سے بھی کم پہ حد بتاؤ۔ 2 کمانوں سے کم کی حد بتاؤ بھائی۔ لہذا ہمیں نہیں پتا نبی کی حد کیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ اللہ کی حد نہیں ہے، باقی سب کی حدیں ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا، ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہمارا شعبہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس وادی میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ جب اللہ نے کہہ دیا میرا نبی اتنے فاصلے پر تھا اور اس سے کم کا ہمیں نہیں پتا۔ وہ جہاں پر انہیں معراج ہو رہی ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے بعد 6ٹھے آسمان پر کہاں ہے؟ اگر میں کہتا ہوں تو 7واں آسمان کہاں ہے؟ کہنا ہے اوپر۔ اگر یہ بھی کہہ دیا نا علی مولا، اسے مسلمان ہی نہیں مانتے جو اللہ کو سمت میں لے آئے۔ علی مولا کہتے ہیں اللہ کو سمت میں نہیں لے کر آؤ، اللہ کو اشاروں میں نہیں لے کر آؤ۔ جو اللہ کو اشاروں میں لے آئے علی مولا اسے موحد نہیں مانتے۔ نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں میں۔ مولا علی فرماتے ہیں اشاروں میں نہیں لاؤ، سمتوں میں نہیں لاؤ اللہ کو، وہاں یہاں ادھر ادھر یہ باتیں نہیں کرو اللہ کے لیے۔ پھر کہاں ہے بھائی؟ کہاں ہے وہ سدرۃ المنتہا؟ وہ عرش کہاں ہے؟ وہ کرسی کہاں ہے؟ وہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ 7واں آسمان، وہ 7واں آسمان کہاں ہے؟ اوپر۔ بس یہیں پر ایک مرتبہ آواز آئے گی علی کی، غلط۔ تو جب ہمیں اللہ کے سدرۃ المنتہا، جہاں اللہ کی اور نبی کی ملاقات ہو رہی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ جہاں ملاقات ہو وہی معراج ہے۔ مسئلہ بیان کروں تو حل بھی تو بتاؤں نا۔ ہم بس اتنا جانتے ہیں جہاں نبی اور اللہ کی ملاقات ہو، جی وہی معراج ہے۔ اب وہ معراج کی جگہ کہاں ہے؟ جب ہمیں حدوں کا نہیں پتا تو پھر وہ جانے اور وہ جانے کہ وہ جگہ کہاں ہے۔ جگہ وہ جگہ جہاں اللہ کی اپنے بندے سے ملاقات ہو رہی ہے وہ معراج ہے۔ توجہ، تو جہاں نبی کی اور اللہ کی ملاقات ہو وہ معراج، اسے کہتے ہیں عرش۔ تو عرش کہاں ہے؟ جہاں ملاقات ہو۔ کہاں ملاقات ہوئی ہے؟ جہاں عرش ہے۔ جہاں ملاقات ہو جائے وہ عرش۔ تو جب نبی اور اللہ کی ملاقات ہو تو وہ عرش معلیٰ کہلائے، اور جب حسین اور اللہ کی ملاقات ہو تو وہ کربلا معلیٰ۔ کربلا معلیٰ حسین کی معراج کی جگہ ہے۔ سرکار گئے، بندگی جب کمال پر پہنچے تو معراج ہوتی ہے۔ اور حسین مولا کو اللہ نے کس رشتے سے ملاقات کی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ وہی بندے کے رشتے سے، عبدیت کے رشتے سے۔ کربلا معلیٰ اس لیے ہے کہ یہ رب اور بندے کی ملاقات کی جگہ ہے۔ حسین منی وانا من حسین، نبی کو معراج ہوئی ہے تو حسین کو ہوئی ہے، حسین کو ہوئی ہے تو نبی کو ہوئی ہے۔ نبی کی معراج کا ذکر بھی قرآن میں ہے، حسین کی معراج کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ سورہ اسراء کے اندر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ نبی کی معراج۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، یہ حسین کی معراج۔ جب معراج نبی کی ہو رہی ہے تو جبریل علیہ السلام کا بھی گزر نہیں ہے۔ سنی بھی بات ہے، حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں مصائب کا ارادہ کر چکا ہوں، ورنہ حسین باب ہے کہ جبریل ٹھہر گئے اور میں آگے نہیں آ سکتا۔ تو اب معراج ہو رہی ہے، یہ رب جانے اور بندہ جانے، یہاں جبریل نہیں جائیں گے۔ تو جب حسین کی معراج ہوگی تو ملک الموت کیسے آئے گا؟ ملک الموت کیسے آئیں گے وہاں؟ اسرائیل علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ کیونکہ یہ تو بندے کی اور رب کی ملاقات ہے۔ تو امام حسین کی روح ملک الموت قبض نہیں کرتا۔ عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، امام صادق کو چاہنے والے پرسہ دینے آ رہے تھے۔ امام کے گھر سے ہر کچھ دیر بعد رونے کی آواز بلند ہوتی تھی۔ پردہ آویزہ تھا، بیویاں پردے کے اس پار اس طرح بیٹھی تھی، مجلس ہو رہی تھی۔ ہر کچھ دیر کے بعد امام حسین کا پرسہ امام صادق کو دیا جا رہا تھا۔ امام مسلسل رو رہے تھے۔ ایک چاہنے والے نے کہا مولا ذرا بتائیے تو صحیح حسین کی شہادت کیسے ہوئی؟ امام نے پہلے تو زار و قطار گریہ کیا، پھر امام حسین کی شہادت پڑھی ہے۔ قیامت کے جملے ہیں یہ امام جعفر صادق نے امام حسین کی شہادت بیان کی ہے۔ اس میں جو اس وقت میرے مضمون کا جملہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب حسین گھوڑے سے گر گئے، میرے جد حسین جب گھوڑے سے گر گئے تو ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آگے بڑھا، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب زمین پر آ جاؤ۔ پھر کہا سارے انبیاء کربلا آ جائیں۔ آخر میں حسین کے نانا ہمارے جد رسول اللہ کربلا میں آئے۔ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آگے بڑھا تو قریب جا کر لوٹا اور کہا یا اللہ یہ کام مجھ سے کیسے ہوگا، تو ہی طے کر کے حسین کی روح کو کون قبض کرے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے کہا یہ کام میں خود کروں گا۔ جی بہار الانوار کی روایت ہے اور کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ نے خود امام حسین کی روح کو قبض کیا۔ اللہ یتوفی الانفس، قرآن میں ملک الموت کا روح قبض کرنا بھی بیان ہوا ہے، خود اللہ کا روح قبض کرنا بھی بیان ہوا ہے۔ اس کی تفسیر میں سنی شیعہ علماء نے لکھا ہے، علامہ حقی تو اہل سنت کے عالم ہے نا، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جناب زہرا کے قریب جب ملک الموت آیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اہل سنت عالم کہتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر حکیم میں، کہ جب ملک الموت سیدہ کے قریب آیا تو فلم طرز عین یقبضھا، سیدہ راضی نہیں ہوئی کہ وہ روح قبض کرے، تو پلٹ گیا اور اللہ سے جا کر کہا یا اللہ فاطمہ راضی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اب ذرا میری فاطمہ کو دیکھو۔ جب ملک الموت نے دیکھا تو سیدہ کی شہادت ہو چکی تھی، تو ملک الموت کہنے لگا یا اللہ میں نے سیدہ کی روح قبض نہیں کی، تو اللہ نے جواب دیا میں نے فاطمہ کی روح کو قبض کیا ہے۔ یہ ایک سنی عالم میں لکھا ہے، یہ معرفت کی بات ہے، یہ اہل عرفان کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے اندر راوی ڈھونڈیں گے کہ راوی کون ہے۔ یہ جو عرفانیات کی روایات ہیں یہ ان لوگوں کے لیے تو ہیں ہی نہیں کہ جن کا ظرف نہیں ہے قبول کرنے کا۔ یہ امام حسین کی معراج ہے کربلا میں۔ عزیزو، آج اس خمسے کی آخری مجلس ہے، کچھ دیر کے بعد مجلس ختم ہوگی، آپ امام بارگاہ کے باہر جائیں گے،
آپ کو 3 محملیں کھڑی نظر آئیں گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے کا اہل بیت میں. میرا رونے والوں سے سوال یہ ہے، کیا قافلہ مدینے سے کربلا 3 محملوں پر گیا تھا؟ قافلہ جو مدینے سے کربلا گیا تھا وہ 63 محملوں پر گیا تھا، لیکن جب واپس آیا ہے تو 3 محملوں پر آیا ہے. یہ 60 محملوں کے مسافر کہاں رہ گئے؟ کہاں کا مسافر کہاں رہ گیا؟ ذرا کبھی چاہیے چلیے ہم چلتے ہیں، بار بار جانا چاہیے. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بچے اونٹوں سے گرتے رہے، بیویاں بچوں کی قبریں بناتی رہیں. حتیٰ بعض بچوں کا گرنا تو ایسا تھا کہ چیخیں بلند ہو جاتی تھیں، مگر وہ مائیں کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ اونٹ نے پیر رکھ دیا ہے. بچہ اونٹ سے گرا اور وہ بچہ وہیں رحلت کر گیا. لہذا آپ جائیے گا، جو زیارت کا نہیں رکھتے ذوق شوق یا ان کے نزدیک عبادت نہیں ہے، وہ جا کر ویسے دیکھ لیں کہ تاریخ کیا کہہ رہی ہے. جس رستے سے یہ اسیروں کا قافلہ گزرا ہے، اہل بیت کا حرم کا قافلہ، اس سارے رستے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی قبریں ہیں. میں کچھ مدت پہلے شام کا ایئرپورٹ بند تھا، 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو بیروت اتر کے بالابک کے رستے سے میں لبنان اور شام کے بارڈر سے شام بی بی کو سلام کرنے گیا تھا. تو ہم بارڈر والے شہر میں بالابک میں جب ٹھہرے تو مجھے کسی نے بتایا یہاں امام حسین کی 2 بیٹیوں کے مزار ہیں. تو میں اور ہم سب گئے، سارا قافلہ گیا، ہم بھی گئے. تو وہاں جا کے دیکھا ایک بی بی وہ جن کی عمر 9 سال تھی اور ایک بی بی وہ جن کی عمر 14 سال تھی. جب وہاں جا کے کتاب پڑھی، دیکھا، ہسٹری پڑھی کہ کیا ہوا تھا آخر، تو معلوم یہ ہوا کہ جب قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا تو یہاں کی آبادی کے لوگوں نے اہل بیت کو پتھر مارے تھے. ایک پتھر ایک بچی کے پیشانی پہ آ کے لگا. اللہ اکبر. بڑی آسانی سے میں بیان کر دیتا ہوں اور محترم مجمع سن لیتا ہے. کوئی پوچھے جناب رباب سے، کوئی پوچھے جناب ام لیلہ سے، کوئی پوچھے بی بی زینب سے کہ کیا ہوا ہوگا اس وقت میں. پیشانی پر پتھر لگا، اتنا خون نکلا کہ یہ بچی وہاں شہید ہو گئی. دوسری جو 9 سالہ بچی کا مزار ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اونٹ سے گری، ایک پیچھے آنے والے اونٹ نے ان پہ پیر رکھ دیا. اس بچی کا مزار وہیں بنا کے چلی گئی. آپ رو رہے ہیں نا، آنکھوں میں آنسو ہے نا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے اہل بیت میں رونے اور رلانے والوں میں ہمیں قرار دے. کتنی دفعہ آپ نے ذاکرین سے سنا ہے کہ جناب سکینہ اونٹ سے گر گئی تھی. میں نے خود پڑھا ہے جناب سکینہ اونٹ سے گری نہیں تھی، گرائی گئی تھی. یہ 2 علیحدہ باتیں ہیں. جب امام حسین کا سر نظر آتا تھا نا نیزے کی انہی پر، تو جناب سکینہ فریاد کرتے، بابا تماچا مارتے ہیں، بابا میرے گوشت والے چھین لیے. کبھی بھائی علی اکبر کا سر نظر آتا تھا، جناب سکینہ فریاد کرتی تھی، بھائیا مجھے بچاؤ. سکینہ یہاں فریاد کرتی تھی، وہاں پورا قافلہ روتا تھا، پورے قافلے میں گریا ہوتا تھا. ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کیا کریں اس بچی کا رونا بند ہو جائے. اس نے کہا اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا. کچھ دیر سوچئے، 4 سالہ بچی، وہ بھی حسین کے گلے کا تعبیر. امام گھر میں آتے ہیں تو پہلا سوال کرتے ہیں سکینہ کہاں ہے. گھر سے جاتے ہیں تو آخر میں سکینہ کو رخصت کرتے ہیں. حسین کی پیاری بچی، اس ظالم نے بی بی کو اونٹ سے گرا دیا. قافلہ آگے بڑھنے لگا، پیچھے پیچھے جناب سکینہ آ رہی ہیں. بھیا میں گر گئی، وہ بھی اماں میں گر گئی. اماں رب آپ مجھے ساتھ لے جاؤ. بی بی زینب نے دیکھا سر حسین نیزی کے انہی پہ سوار تھا، دیکھا حسین مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. بی بی نے آواز دے کر کہا بھائی کس چیز نے رلایا ہے، بھائی کیوں رو رہے ہو.
آواز آئی میری سکینہ گر گئی ہے۔ جناب زینب نے اونٹ بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، خود کو سواری سے گرا دیا، گئی اس طرف جہاں سے قافلہ آ رہا تھا، آوازیں دیتی جا رہی ہیں سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو۔ کیا دیکھا؟ ایک درخت کے سائے میں ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جو جناب سکینہ کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھی ہیں۔ بی بی پہلی مرتبہ کسی اور کی گود میں سوئی ہے۔ جناب زینب کو تعجب ہوا یہ کون ہے جو ہم پہ رحم کھا رہی ہے؟ تعجب ہوا سکینہ ان کی گود میں سو کیسے گئی؟ قافلہ رکتا تھا، ماں کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ، پھوپھیاں کہتی تھی ہماری گود میں آ جاؤ، تو سکینہ تو ایک ہی بات کرتی تھی مجھے بابا کے پاس جانا ہے، میں تو بابا کے پاس سوؤں گی، میں کسی کے پاس نہیں آؤں گی۔ یہ کون ہے جن کی گود میں سو گئی ہیں؟ سامنے بیٹھ کر کہنے لگی بی بی یہ بچی میری ہے، میرے بھائی کی بچی ہے، تم نے ہم پہ احسان کیا ہے، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب ہوں، میں علی کی بیٹی زینب ہوں، میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتی ہوں، یہ بچی مجھے واپس دے دو اور یہ بتا دو کہ تم نے ہم پہ رحم کیوں کھایا ہے، یہ تمہاری گود میں سو کیسے گئی ہے۔ بس یہ سوالات مکمل نہیں ہوئے تھے کہ سامنے بیٹھی بی بی نے نقاب ہٹائی، ایک بیٹی نے ماں کو بیٹھے دیکھا، جناب زینب نے اماں زہرا کو بیٹھے دیکھا، لپٹ گئی اپنی ماں کے، اماں میرا بھائی مارا گیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اماں کربلا میں میرا گھر لٹ گیا، زینب تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہے، مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے 2 منزلیں اور لینے دیجئے۔ قافلہ کوفے سے گزر کے شام پہنچا۔ شام کو بہت یاد کرتے تھے امام سجاد، شاید ہی کوئی دن ہوتا تھا جب شام کو یاد نہ کرتے ہو۔ جب کسی نے کہا نا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، فرمانے لگے شہادت ہمارا ورثہ ہے مگر ماں بہنوں کا بے مخنا و چادر، کوفہ و شام کے بازاروں میں تشہیر ہونا یہ ہمارا ورثہ نہیں تھا۔ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ تو ٹھنڈی سانس بھر کے کہا الشام الشام الشام۔ شاید 3 مرتبہ امام سجاد نے اس لیے کہا بازار شام، دربار شام، زندان شام۔ کہاں کا حال تمہیں بتاؤں کہ کہاں کیا گزری ہے۔ عزادارو امام سجاد شام کو یاد کر کے بہت روئے ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میرے محترم سننے والوں، بعض اوقات رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، اور احساسات اور جذبات اگر انسان کے متوجہ ہو جائیں تو رونے کے لیے ایک جملہ بہت ہے۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھ کر اترا تو روتے ہوئے ایک عزادار نے مجھ سے کہا مولانا آج مصائب آپ نے کم پڑھے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں نے کہا بھائی کیا یہ کم مصائب ہے کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ کیا یہ کم مصائب ہے؟ گھنٹوں اس پہ روتے رہے کہ امام گرے تو کسی نے سنبھالا نہیں دیا، کسی نے آگے بڑھ کر امام حسین کو سہارا نہیں دیا۔ ذوالجناح تھا، ذوالجناح جو امام کے گر چکر کاٹتا رہا، کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ مگر جب آواز آئی نا کہ ذوالجناح کو پکڑ کر لاؤ، پسر سعد نے کہا میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے۔ حسین نے ذوالجناح کی پشت کو چھوڑ دیا ہے، حسین گھوڑے سے اتر آئے، اب کوئی گھوڑے کو نہ مارے، گھوڑے کو پکڑ کر لاؤ ذوالجناح کو، میں تبرک کے طور پہ رکھوں گا۔ نبی کی سواری یاد رہی، نبی کا سوار یاد نہیں رہا۔ سپاہی بڑھے ہیں ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، تو ذوالجناح نے 80 سپاہیوں کو 2-2 4-4 کر کے لوگ آتے تھے، سب کو زخمی کرتا رہا۔ مگر جب پسر سعد نے کہا نا چھوڑو یہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، دور ہٹ جاؤ، تو جب سپاہی دور ہٹے تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، اسے اندازہ ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے، سنیں گے تو دوڑا اسی طرف جہاں حسین کو اتارا تھا، مگر رونے والوں اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ حسین مولا کی گردن کو کاٹا جا چکا تھا، لاشیں بکھرے ہوئے تھے، یہ لاشوں کے درمیان کھڑا ہو کر سونگھتا تھا، ہر لاشے کو سونگھتا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو، اور اسی لاشے پہ رکا جو حسین کا لاشا تھا۔ امام
की रगों से खून निकल रहा था। इसने अपनी पेशानी को खून से रंगीन किया और ज़मीन करबला पे ऐसे पैर मारने लगा जैसे मातम कर रहा, और दौड़ा उस जानिब जहां खेमे थे। आपने बहुत सुना है कि बेटियों को बाप से मोहब्बत होती है। मैंने करबला के मैदान में देखा है, जुलजना ढूंढ रहा था सकीना कहाँ है। अजर व कमल अल्लाह, अजर व कमल अल्लाह। अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे, मुझे एक मंजिल और लेनी है। उसी खेमे पे जाके रुका जहां सकीना थी। पैर जमीन पे मारे, बीवी बाहर आई, घोड़े को खाली देखा, चंद कदम आगे आई, जुलजना ने गर्दन झुका दी। बीवी ने उसके सर पे हाथ रख के एक जुमला कहा, या जवादो अभी हल सुखिया अभी अमकुतिला अचाना। ऐ मेरे बाबा के बाबा घोड़े, मुझे बस इतना बता दे, पानी पिला कर मारा? अजर व कमाल अल्लाह, अजर व कमाल अल्लाह। या मेरे बाबा को प्यासा मार दिया? शाम का बाजार, शाम का दरबार, नजफ अशरफ में, करबला मोहल्ला में, ज़ाहिरन करबला मोहल्ला में इमाम हुसैन के हरम में ज़ाकिर मसाइब पढ़ रहा था। मद्दाह आयतुल्लाह शिराजी साहिब फतवाए तंबाकू, सैकड़ों साल पुरानी बात, वो मसाइब पढ़ रहा था। आयतुल्लाह शिराजी आवाज देकर कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, हमें रोने तो दो। तुम तो एक जुमले पे क़यामत का जुमला, एक जुमले के बाद दूसरा जुमला क़यामत का बोलते हो, हमें तसल्ली से रोने तो दो। इतने सख्त सख्त तुम मंजर बयान कर रहे हो। जब मद्दाह ने, ज़ाकिर ने एक जुमला कहा ना, तो ऐसा जुमला था जिसमें वो चीख मार के रोए और घंटों बेहोश रहे। और जुमला ये था कि दरबार शाम में आवाज लगाई गई, ज़ैनब को दरबार में लाया जाए। क्या गुज़री होगी इमाम सज्जाद पर। मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं। दरबार में बीवियों को खड़ा किया गया, आवाज दी गई, शेमर को बुलाया जाए। शेमर को बुलाकर कहा, शेमर बताओ करबला में क्या करके आए हो। शेमर ने अपनी गुजारिश सुनाई, हमने ये किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। और फिर एक मर्तबा कहता है, अमीर हमने हुसैन के बचपन के दोस्तों को मारा। सुनेंगे, हमने हबीब इब्न मज़ाहिर को मारा, हमने मुस्लिम इब्न औसजा को मारा, हमने ज़ुहैर क़ैन को मार दिया। ये अपने अपने कबीलों के सरदार थे, हमने बड़े बड़े सरदार मार दिए। फिर हमने हुसैन के जवानों को मारा, हमने अली अकबर मार दिया, हमने अब्बास मार दिया। ये जुमला कहते कहते जब उसने कहा ना, हमने हुसैन को प्यासा करके मारा, अभी उसने ये जुमला कहा था कि हमने हुसैन को मारा, बीवियों के हल्के से जनाब ज़ैनब की आवाज आई। उस वक्त अय्युहल काज़िब इब्नुल काज़िब, खामोश, झूठे और झूठे की औलाद। सबने मुड़कर देखा, कहने लगे ये कौन है? क्या ये हुसैन की बहन ज़ैनब है? सबने कहा हुसैन की बहन को बोलने का मौका दिया जाए, ज़ैनब को बोलने का मौका दिया जाए। जनाब ज़ैनब ने बीवियों के हल्के से खुतबा दिया। खुतबे में फरमाया, सुनो ये गलत कह रहा है, इन्ना अखिल हुसैन ला यदरुक फिल कूफा इल्ला वफीह वबाकिन वबाकिया। मेरे भाई हुसैन ने कूफे में कोई घर नहीं छोड़ा जहां जनाजा ना भेजा। ये कह रहा है मेरे भाई को इन्होंने मार दिया। मेरे अकेले भाई ने कूफे में हर घर में एक मैयत भेजी है। इतने लोग मेरे अकेले भाई ने मारे हैं, अपने दुश्मनों के इतने लोग मारे हैं, ये गलत कह रहा है। सबने कहा, शेमर क्या कह रही है ये? शेमर कहने लगा, ये सच कह रही है। हुसैन दिलों पे दिल बांध के आए थे। हम हुसैन का एक दिल तोड़ते थे, दूसरा दिल जवान हो जाता था। हम हुसैन का एक दिल तोड़ते थे, दूसरा दिल जवान। हुसैन को शिकस्त देना किसी के बस की बात नहीं थी। हुसैन तो खुद दुनिया से गए हैं, हम क्या मारते हुसैन को। शेमर ने एक मर्तबा ये बात की तो यजीद ने जनाब ज़ैनब से आवाज देकर कहा, ज़ैनब बताओ सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? तुमने सबसे बड़ी मुसीबत क्या देखी है? तुम पर सबसे बड़ी मुसीबत क्या गुजरी है? जनाब ज़ैनब ने आवाज देकर कहा, ऐ यजीद सुन, ज़ैनब पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि तुझ जैसे से बात कर रही है। कहां अली की बेटी है, कहां यजीद से बहरे का मातम हुसैन।
ترقی میں یعنی اسلامیہ اسلامی سے گزارش ہے موقع میں ہم باہر ممالک کی زیارت کرے جائے گی آتوں کے بعد باہر ممالک کی زیارت کرے جائے گی اور اس کے بعد خواتین کی زیارت کر سکتے ہیں